مفتی صاحب، ان تفریح مقامات میں پارک وغیرہ میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، تو کیا اس کا مقصد صرف انجوائمنٹ ہونا چاہیے، سیر و تفریح، تفریح طبع، یا اس کے پیچھے بھی کچھ مقصد ہونا چاہیے؟ ہم جب ایسے مقامات پہ آتے ہیں، یہ ہرے بھرے درخت، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ ہواؤں کی سرسراہٹ، چڑیوں کی چہچہاہٹ، ان تمام چیزوں سے ہماری آنکھوں کو سکون ملتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ صرف مقصود نہیں ہے۔ اگر ہم صرف ان چیزوں سے انجوائے کر رہے ہیں تو پھر اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ If you are looking only this nature and we are not recognizing the creator، کہ ہم نیچر کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس نیچر کو بنانے والے خالق کی طرف اگر ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے تو we are missing a very great point، ہم بہت اہم پوائنٹ کو ہم مس کر رہے ہیں۔ جہاں تفریح طبع مقصد ہونی چاہیے، ان چیزوں کو دیکھ کر انجوائے کرنا چاہیے، وہیں ان نیچر کو بنانے والے کی طرف بھی ہماری توجہ جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی دعوت دی ہے کہ ان چیزوں میں دیکھ کر تم اپنے خالق کو پہچانو، کہ ان چیزوں کو جب دیکھو تو اس کے پیچھے کیف خلقت، کہ اللہ نے کس طرح بنایا ہے اس کے بارے میں بھی سوچو۔ These are not only sight، these are the sign، یہ چیزیں صرف مناظر نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی علامات ہیں۔ We can say، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ you are not only in a park، you are in the middle of the Allah's sign۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ آپ جو صرف ایک پارک میں نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کی قدرت کے مظاہر کے نشانیوں کے درمیان ہیں۔ اگر آپ سیر و تفریح کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ نے اللہ کی قدرت کے اوپر بھی غور و فکر کر لیا تو یہ محض تفریح نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک عبادت بن جائے گی کہ آپ اس کے ذریعے اللہ کو پہچان رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔